بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لیث بن سعد کا بیان ہے کہ میں نے 111 ہجری میں حج کیا۔ جب میں نے عصر کی نماز مسجد حرم میں ادا کی اور اس کے بعد کوہ ابو قبس پہ چڑھا تو وہاں ایک شخص کو بیٹھا دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص کچھ اس طرح دعا مانگ رہا تھا کہ یا رب یا رب، پھر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص نے پھر اللہ کو یاد کیا، یا حی یا قیوم۔ پھر انہوں نے کہا کہ الہی، میں انگور کھانا چاہتا ہوں، خدایا مجھے انگور کھلا دے۔ میری دونوں چادریں پھٹ گئی ہیں، مجھے نئی چادریں عطا کر دے۔ راوی کا بیان ہے کہ ابھی اس شخص کی دعائیں اور التجائیں ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے انگوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا دیکھا۔ حالانکہ اس وقت روئے زمین پر انگور کا وجود کہیں نہیں تھا، اور دو چادریں دیکھی کہ جن کی مثال میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ دعا مانگنے والے اس شخص نے قدرت کے اس عطیے کو دیکھ کر انگور کھانے چاہے۔ میں نے کہا کہ میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ میں نے جواب دیا کہ جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ آئیے اور شوق سے کھائیے۔ میں آگے بڑھا اور انگور کھائے۔ میں نے اپنی عمر میں ایسے لذیذ انگور کبھی نہیں کھائے تھے۔ ہم نے پیٹ بھر کے انگور کھائے، مگر ٹوکرا اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ اس شخص نے ایک چادر خود لے لی اور دوسری چادر مجھے دے دی۔ میں نے کہا کہ یہ آپ رکھ لیں، مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ میری خواہش پہ اس شخص نے ایک چادر خود باندھ لی اور ایک چادر اوڑھ لی۔ پھر دونوں پرانی چادریں ہاتھ میں لیے پہاڑ سے اترنے لگے۔ اترتے وقت ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ اے فرزند رسول اللہ، میں ننگا ہوں، یہ مجھے اڑا دیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اڑائی ہے۔ اس شخص نے وہ دونوں چادریں اس فقیر کو دے دی۔ یہ دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہے؟ فقیر نے جواب دیا کہ یہ سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جس دور میں حضرت امام جعفر صادق نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی اور تارک دنیا ہو گئے تھے، تو اس وقت حضرت ابو سفیان ثوری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ امام صاحب، آپ نے دنیا سے ترک ہو کر لوگوں سے بڑی نعمت چھین لی ہے اور وہ آپ کے فیض و برکات سے محروم ہو گئے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی خاطر گوشہ نشینی ترک کر کے انہیں دوبارہ اپنی صحبت سے فیض یاب فرمائیں؟ حضرت ابو سفیان ثوری کی ساری بات سن کر آپ کے ہونٹوں پر ایک پرمعنی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند لمحے خاموشی اختیار کرنے کے بعد آپ نے حضرت سفیان ثوری کو اپنے 2 اشعار پڑھ کر سنائے، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے: کسی جانے والے انسان کی وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو گئے۔ اگرچہ وہ ظاہری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں زہریلے سانپوں اور بچھوؤں کا زہر بھرا ہوا ہے۔ گویا آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نفسا نفسی اور افراتفری کی دنیا میں انسان کو انسان کے دکھ درد سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ وہ محض دکھاوے اور دنیا داری کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ زہریلے جانوروں سے بھی خطرناک ہیں اور کسی بھی وقت ایک دوسرے کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو سفیان ثوری خاموشی سے واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق کا نظریہ بہت واضح اور ٹھوس تھا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کے پاس آ کر اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ خدا کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا، پھر تو نے کس لیے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ تجھے خدا دکھایا جائے؟ اگر کوئی باطن کی نگاہ سے دیکھے تو اسے ہر شے میں خدا نظر آئے گا۔ وہ شخص بھی آسانی سے ہلنے والا نہیں تھا۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق سے کہا کہ حضرت موسیٰ کا معاملہ اور تھا، یہ تو امت محمدی ہے جس کے بارے میں ایک شخص کہتا ہے کہ میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے، اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھے نظر نہیں آتا۔ اس شخص کی یہ باتیں سن کر حضرت امام جعفر صادق نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے دریائے دجلہ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب اس شخص کو ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈالا گیا اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اس نے حضرت امام جعفر صادق سے بہت التجا کی، مگر آپ نے اس کی ایک نہ سنی اور دریا کے پانی کو حکم دیا کہ اس شخص کو خوب اچھی طرح غوطے دیے جائے۔ دریائے دجلہ کے پانی نے آپ کے حکم کے مطابق جب اس شخص کو کئی مرتبہ پانی میں غوطے دیے اور وہ بر لبے جاں ہوا، تب وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طلبگار ہوا۔ حضرت امام جعفر نے جب یہ دیکھا کہ خدا کے دیدار کا مطالبہ کرنے والا راہ راست پر آ گیا ہے تو آپ نے اسے پانی سے باہر نکلوایا۔
थोड़ी देर बाद पानी से निकलने के बाद जब उस शख्स के हवास दुरुस्त हुए, उस वक्त हजरत इमाम जाफर ने उस शख्स से दरियाफ्त फरमाया कि अब बताओ, क्या तुमने अल्लाह ताला को देख लिया? वो शख्स कहने लगा कि ए पीरो मुर्शिद, जब तक मैं दूसरों की आनत का तलबगार रहा उस वक्त तक तो मेरे सामने एक हिजाब का पर्दा था, लेकिन जब मैं अल्लाह ताला की आनत का तालिब हुआ तो मेरे दिल में कुछ ऐसी रोशनी और सुकून पैदा हुआ जिससे मेरी सारी बेचैनी जाती रही, जैसे कि अल्लाह ताला का कौल है, ये कौन है जो हाजतमंद के पुकारने पर उसका जवाब दे। इस पर हजरत इमाम जाफर सादिक ने उस शख्स से फरमाया कि ए बंदे, जब तक तूने अल्लाह ताला को न पुकारा उस वक्त तक तू झूठा था, लेकिन अब तुम्हारा दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो चुका है।